عن ابی واقد اللیثی قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحنین ونحن حدیث عہد بکفر فمررنا علی شجرۃ یضع المشرکون علیہا اسلحتہم ویعکفون حولہا یقال لہا ذات انواط فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط فقال اللہ اکبر قلتم کما قال اہل الکتاب لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انکم سترکعون سنن من کان قبلکم سنتاً سنہ۔ یہ مسند طیالسی کی روایت ہے، رقم ہے 1443۔ ترجمہ سن لیجئے، کیا بات اس میں بیان ہوئی ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آئے تھے۔ ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ نکلے، سامنے فرعون غرقاب ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تبلیغ دعوت کر کے ان کی اصلاح بھی کی، لیکن وہاں انہوں نے ایک پرانا مندر دیکھا، اس کے آثار اب بھی ہیں اسی صحرا میں، اور یہ دیکھا کہ مندر کی کیا شان ہے اور اس میں کس طریقے سے بت رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیں۔ تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ دیکھیے ایک صحابی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حنین میں، اور حنین کب ہوا ہے؟ یعنی فتح مکہ کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے۔ ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آئے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور پر اس طرح پہلے مرحلے میں ایمان نہیں لائے جس طرح کہ جلیل القدر صحابہ لائے، نئے نئے داخل ہوئے کہ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا، یعنی حضور پر ایمان لے آئے ہیں، راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر مشرکین اپنے اسلحہ لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں درختوں کی پرستش ہوتی رہی ہے۔ یعنی پیپل کی پرستش تو پورے ہمارے بر صغیر میں، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شمالی بر صغیر میں تو ہر جگہ ہی ہوتی رہی ہے۔ اسلام کی طرف آئے تھے، ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر مشرکین اپنے اسلحہ لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی درخت کے گرد بیٹھ کے کچھ توہمات تھے جن کی بنیاد کے اوپر اسی طرح کی عبادت گویا ہونے لگ جاتی تھی۔ اسے ذات انواط کہا جاتا تھا اس درخت کو۔ چنانچہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنگیں کرنی ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی کہیں اسلحہ لٹکا کے کوئی ذات انواط بنا دیجئے، ہم بھی اس طرح پرستش کر لیا کریں، یعنی اندازہ کریں۔ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح ان کا ذات انواط ہے آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک ذات انواط ٹھہرا دیجئے۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر، تم نے وہی بات کہہ دی جو اہل کتاب نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے راستے پر چلو گے اس طرح کہ ان کا ایک ایک طریقہ اختیار کرتے جاؤ گے۔ تو یہ گویا آپ کے سامنے اسی وقت ایمان لانے والوں کی طرف سے یہ احمقانہ چیز پیش آ گئی۔ ایسی صورتحال اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شرک کس طرح سے ذہنوں میں اتر چکا ہوتا ہے، بدعتیں کس طرح گھر کر چکی ہوتی ہیں، وہ کس طرح انسانی وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں، اور پھر انسان جب صحیح دین کی طرف بھی آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی متبادلات ہوں، اس لیے کہ جو ایک تعلق خاطر، جو خاص طرح کی رنگینی، جس طرح کے رسوم اس سے وجود میں آ چکے ہوتے ہیں، وہ سب لوگوں کے لیے آخری درجے میں دلچسپی کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مندر اور وہ گھنٹیاں اور وہ بت اور وہ سونے چاندی کے ڈھیر گرد و پیش میں اور وہ کاہن وہ کہاں گئے؟ یہ تو ایک سیدھا سادہ سا سب بچھائی اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو آسانی سے، یعنی ہم لوگ بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ توحید کے تصور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو اتنی اجنبیت نہیں ہوتی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب صدیوں میں
بعض روایات مشرکانہ تہذیب بن چکی ہوں اور بعض بدعتیں دین بن کے لوگوں کے لیے ساری توجہات کا مرکز بن چکی ہوں، تو انہیں چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اور انسان پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا مطالبات سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اگر وہ معاملہ کیا تو کیوں کیا، انسان کی فطرت میں وہ کیا چیز ہے کہ جس پر بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ رسوم، معروفات، سوسائٹی کے اندر جو چیزیں چلن بن جاتی ہیں، جو مذہبی پیشوا دین کی روایت پیدا کر دیتے ہیں، اس سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔